بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق اللہ العلی العظیم. میرے دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن والہ کا بڑا احسان، بڑا انعام، بڑا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مغرب کی نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. مزید انعام، اکرام، اعزاز یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو سر جوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے دینی فکر کے اعتبار سے جڑ کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا بڑا انعام ہے. دنیا کے اندر ہم سے دانشور لوگ موجود ہیں، ہم سے عقل والے لوگ موجود ہیں، ہم سے زیادہ مالدار اور سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن اصل سمجھ بوجھ کا معاملہ اللہ کے دین کی نسبت سے ہے. دنیا کا معاملہ سمجھ بوجھ دھوکہ ہے، اور اللہ کے دین کی حقیقی سمجھ بوجھ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا زینہ ہے کہ آدمی اللہ کے دین کو پوری کامل و مکمل طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے، علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور عملی زندگی میں لانے کی بھی دین کی کوشش کرے. ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر دینی محنت والے لوگ دینی مقام حاصل کر رہے ہیں، دینی بلندیاں حاصل کر رہے ہیں، اور دین کی محنت کرنے والے لوگ دنیا میں دین کے ساتھ کامیاب ہیں، اور دین کو جنہوں نے دلوں سے لگایا، اللہ نے دنیا اور آخرت میں انہیں کامیاب کیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وہ ہستی ہے جس ذات اقدس نے پوری دنیا میں اسلام کی تعلیمات کو عام فرمایا، اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمایا. میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نزدیک سب سے بڑی دولت ابھی ہم سن رہے تھے وہ ہدایت کی دولت ہے. جنہیں ہدایت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا. اللہ خود فرماتے ہیں اپنے قرآن کریم میں: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کہ لوگوں، میرے خزانے میں سب سے بڑی دولت ہدایت ہے، سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور مجھ سے ہدایت کا سوال کیا کرو، مجھ سے ہدایت کو مانگا کرو. کہ ہدایت کی برکت سے آدمی دین کو سمجھتا ہے، دین کے مقامات کو سمجھتا ہے، دین کے کاموں اور دین کی تعلیم کو بہتر طریقے سے آدمی اپناتا ہے. ہدایت وہ دولت ہے جس کی برکت سے لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں، اور ہدایت کی دولت کی بنا پر، ایمان کی دولت کی بنا پر آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے ایمانی محنت کروائی ہے. علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 یا 13 سال تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی. 11 سال تک ایمان کی محنت کی ہے، 11 سال تک ایمان کی دعوت دی ہے، 11 سال تک ایمان اور ہدایت کی اللہ سے بھیک مانگی گئی ہے. حضرات صحابہ کرام نے 11 سال تک ایمان پر محنت کی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی دولت کی محنت کی ہے. اور اسی محنت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلغوا عنی ولو آیہ. جو میرے دین کی تمہیں ایک ایک بات کو جانتے ہو اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ. میرے دوست بزرگوں، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین پیش کیا. آپ نے آمنا صدقنا کہا اور قبول کیا. سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا. آپ نے آمنا صدقنا کہا.
اور امت کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آمنا صدقنا کہہ رہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آمنا صدقنا کہا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمنا صدقنا کہا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچپن کی زندگی ہے لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پیش کی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ میرے دوستو، ایک کے بعد ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں یاروں نے اسلام قبول کیا ہے، چاروں یاروں نے اسلام کی دعوت پہ لبیک کہا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء لکھتے ہیں صحابہ نے جو ہے 11 سال تک مستقل طور پر ایمانی محنت کی ہے۔ بہت سے علماء نے لکھا 13 سال تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی ہے اور صاف کہا لا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، الا اللہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ امت کے لیے 100% کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ساری مخلوق سے نفی کی گئی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہونے والا، کوئی کچھ نہیں کرنے والا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات ایک الا اللہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات آدمی کو ساری چیزوں سے نوازتی ہے، اللہ کی ذات بیوی بچوں سے نوازتی ہے، اہل و عیال سے نوازتی ہے، اللہ کی ذات روزی و رزق کا انتظام کرتی ہے، اللہ کی ذات بندوں کی تمام ضروریات کو پوری کرتی ہے۔ وہی پاک ذات ہے جو انسان کی سارے حالات سے واقف ہے، روزی کا دینے والا، عزت کا دینے والا، اہل و عیال کا دینے والا، فرمایا بادشاہی کا دینے والا اور جو ہے اونچے عہدوں پہ نوازنے والا اللہ کی ذات ہے۔ الا اللہ، وہ ساری طاقت اللہ رکھتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، کائنات کے نبی ہے، عربیوں کے نبی ہے، عجمیوں کے نبی ہے، عرشیوں کے نبی ہے، فرشیوں کے نبی ہے، نباتات کے نبی ہے، جوادات کے نبی ہے، کائنات کے نبی ہے، ذرے ذرے کے نبی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ طریقہ جو سنت کہلاتا ہے وہ امت کے لیے نجات کا باعث اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی کا نیت اور عزائم کریں کہ نبی کا ایک ایک سنت، نبی کا ایک ایک طریقہ، نبی کا ایک ایک فعل اور عمل امت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر فرد کو دین کامل و مکمل بتلایا ہے۔ تمہیں کھانا کس طریقے سے کھانا ہے، تمہیں ماں باپ کی خدمت کس طریقے سے کرنی ہے، تمہیں جو ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرنا ہے، تمہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں کس طریقے اور کس معاملات کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ایمان والے کے لیے سب کچھ ہے۔ دنیا کے سارے طریقے ہیچ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ اتنا مقدم ہے، اتنا مقدم ہے کہ ایک سنت میں 100 شہیدوں کا ثواب علماء لکھتے ہیں۔ اگر ہم نے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے داڑھی رکھی 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کو سنت سمجھ کر کیا 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ سادہ لباس پہنا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سادہ پہنا ہے، ایک لباس پر 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا، 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ آج دوستو بزرگوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے سارے طریقے بتلائے ہیں۔ آدمی کھانا کیسے کھائے، پانی کس طریقے سے پیے، کپڑے کس طریقے سے پہنے، اپنوں
ماں باپ کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے اخلاق برتے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ کتنے اخلاق اور بہتر طریقے سے زندگی گزارے، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھے معاملات اور اچھے اخلاق کیسے پیش کرے۔ قرآن سے پوچھیں اِنَّکَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کے اخلاق دنیا کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایسی مبارک ہستی ہے، وہ ایسی مبارک ہستی ہے کہ جس کے اخلاق دنیا پیش نہیں کر سکتی، دنیا اس کی مثل و مثال نہیں دے سکتی۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت پہنچانے میں بڑی قربانی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے خاطر 3 چاند طلوع ہو کر غروب ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا تک نہیں جلا۔ جو ہے مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی پہاڑوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نہ گھر ہے نہ در ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے، بلکہ رشتہ داروں اور مشرکین مکہ نے تو یہاں تک اعلان کر دیا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لینا دینا کریں گے ہم ان کے ساتھ تعلقات توڑ دیں گے، ہم ان کے ساتھ رشتے ناطے چھوڑ دیں گے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ خرید و فروخت کا مسئلہ رکھیں گے ہم ان کے ساتھ میں معاملات کو ختم کر دیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی مکے کے پہاڑوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ عہد نامہ لکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ معظمہ میں لکھ کر لٹکا دیا گیا۔ خاندان قریش، خاندان ہاشمی اور خاندان اوس اور خزرج اور جتنے خاندان تھے ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات ملتی ہے کہ 1 چاند طلوع ہو کے غروب ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا۔ دوسرا چاند طلوع ہو کر غروب ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا تک نہیں جلا۔ 3 چاند طلوع ہو کر غروب ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں۔ بھائی دوستو بزرگوں، یہ سارے حالات کیوں آئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت جو ہے انسانیت کے سامنے پیش کی، پوری دنیا کے سامنے پیش کی، تو دنیا والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا۔ ماں جو ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے منہ سے قرآن کی آواز نہیں نکل رہی، حضرت رقیہ کے منہ سے قرآن کی آواز نہیں نکل رہی، حضرت جو ہے ام کلثوم کے منہ سے قرآن کریم کی آواز نہیں نکل رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور جا کر جھاڑیوں کے اور درختوں کے پتے لاتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو جو ہے تقسیم کر رہے ہیں۔ ماں جو ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی میں برداشت کرتی ہوں، برداشت کر رہی ہوں، لیکن یہ ننھی منھی بچے ہیں، یہ بھوک کی وجہ سے اللہ کے کلام کو نہیں پڑھ سکتی، یہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور جو ہے جھاڑیوں کے پتے لاتے ہیں اور بیٹیوں کو پیش کرتے ہیں کھانے کے لیے، اور کہتے ہیں بیٹیوں سلام قولا من رب الرحیم، اس کام کا اجر و ثواب تو میرا رب دے گا، پتے چباؤ اور خدا کا قرآن پڑھتے چلے جاؤ۔ میرے دوستو، قرآن کریم جیسی مقدس کتاب جو ہے امت کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے، تو قرآن جیسا عظیم کلام امت کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک جو ہے قربانی دی ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. ایک جنگ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دین کی وجہ سے سر معطر میں کڑیاں چبھی ہے. ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف جیسے میدان میں خون سے رنگین ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک جوتیوں تک خون سے رنگین ہو گئی. تو بھائی دین بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد اللہ کا دین ہم تک آیا ہے، اور آج ہمیں جو اس کا فکر نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہمیں اس کا جو ہے غم اور رنج نہیں ہے کہ دین کے اندر ہماری کتنی کمزوری ہے. کہ آج ہمارے اجتماع کا دن ہے، آج ہمارے گشت کا دن ہے، اور آج پوری بستی کے لوگ اس طریقے سے سست ہیں جیسے گشت ہے ہی نہیں. دوستو، ہر ساتھی ہمارے بڑے فرماتے ہیں 2 نمازوں کا وقت فارغ کرے، مغرب اور عشاء کی قربانی دے کر پوری بستی میں گشت کرے، ہر فردن بھائی سے ملاقات کرے تاکہ بھائی کو احساس ہو کہ آج ہمارے اجتماع کا دن ہے، گشت کا دن ہے. ہر بھائی جو اللہ کے گھر میں آئے، اللہ سے کنیکشن اور تعلق کرے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی تیرے کہنے سننے کی وجہ سے اگر ایک بندے کو راہ ہدایت مل گئی، تیرے لیے فرمایا جو ہے نجات کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے، تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. آج وہ محنت ہمارے ہاتھوں سے نکلی ہے، ہماری زندگیوں سے نکلی ہے، اور ہم سارے کے سارے مطمئن ہیں. نہیں بھائی دوست بزرگوں، ہمیں جو ہے ہمارے بڑے بتلاتے ہیں 5 کام. مشورہ ہے اس میں اپنی ذات کو بٹھائے، تعلیم ہے اس میں اپنی ذات کو بٹھائے، مسجد میں تعلیم کرے، گھروں میں تعلیم کرے، ماں بہنوں کی زندگی میں دین آئے اس کے لیے گھر میں تعلیم چلائے، اور جو ہے ایک گشت اپنی مسجد کا ہو، ایک پڑوس کی مسجد کا ہو، یا پڑوس کے ٹھئیے کا گشت ہو، اور 5واں جو ہے فرمایا پورا مہینہ 27 دن جو ہے دنیا میں لگائے تو کم سے کم 3 دن اللہ کے راستے میں لگا کر دین کی محنت کی جائے. 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے. یہ 5 کام تو ہمارے بڑے بتلاتے ہیں ہر جگہ ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمیں سب کو فکر کرنا ہے کہ اپنی ترتیب 3 دن کی خود بنائے. بھائی بڑی قربانی نہیں دے سکتے، باہر نہیں جا سکتے، تو 3 دن مسجد میں قیام کریں. لیکن دیکھو بستی کا حق ادا نہیں ہو رہا، بلکہ 2 گھر میں گئے گشت کر لیا، 5 گھر گئے، 10 گھر کر لیے، گشت کر کے آئے لیکن حق ادا نہیں ہوا. اگر بستی کا حق ادا کرنا ہے تو ہم نے کم سے کم بستی کے 4 حصے کر رکھے ہیں. چاروں حصوں میں جماعت پہنچنی چاہیے. مغرب سے لے کر عشاء تک قربانی دو تاکہ بستی کے لوگ جڑیں اور بستی میں احساس ہو آج ہمارا اجتماع کا دن ہے، آج ہمارے گشت کا دن ہے، آج ہمیں جو ہے دینی نسبت تھوڑی قربانی دینی ہے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو بھائی لوگ اپنی تقاضوں میں پھنسے ہوئے پڑے ہیں. کرو گے نا فکر انشاءاللہ؟ دعا کرنا یا رب سلم دائما علی حبیبک خیر خلق کلہم لا الہ الا اللہ حلیم الکریم سبحان ربی العظیم. کہنے والا بھی محتاج، سننے والا بھی محتاج. ہدایت کو آپ فرما اے اللہ، بستی کو قبول فرما، ہر فرد کو دین کی صحیح سمجھ عقل فہم عطا فرما. رب کریم ہم سب جو ہے ہدایت کے بھکاری ہیں، ایمانی دولت سے مالا مال فرما، اسلامی دولت سے مالا مال فرما. ہر کچے پکے گھر میں تیرا دین داخل فرما. تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرما. یا رب سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.